الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام اور اہل بیت یہ دونوں ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت ان کے جتنے بھی فضائل ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے مختلف طبقات بھی ہیں، مختلف درجے بھی ہیں، کہ جیسے میں نے خطبے کے اندر آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ جو ایک طبقہ وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آ رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ برابر نہیں ہے، دونوں درجے، دونوں طبقے یہ برابر نہیں ہیں، ایک کا زیادہ ایک کا کم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ البتہ یہ فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا، کہ ان کا بھی بہت اونچا درجہ ہے کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ شاید کوئی کسی کی شان میں کوئی علیہ باللہ کوئی کمی کرنا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی شبہ ظاہر کر دی۔ اگرچہ ان کا درجہ بہت اونچا ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے، فتح مکہ 6-7 ہجری کی بات ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3-4 سال بعد وصال فرما گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد بھی جو ایمان لے کر آئے ہیں، جو نیک کام کیے، قتال کیے، ان کا بھی بہت اونچا درجہ ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا وہ حسنہ، جنت کا، بلائی کا، خیر خواہی کا۔ یہ تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ اسی طرح احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کے مختلف طبقات کا ذکر کیا ہے، مختلف درجات ہیں، جیسے عشرہ مبشرہ مشہور صحابہ کرام ہے کہ ایک ہی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ ان میں بھی جو زیادہ درجے والے ہیں خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کا درجہ باقیوں سے بہت اونچا، پوری امت میں سب سے اونچا درجہ ان 4 کا ہے۔
تو جس طرح صحابہ کرام کے اندر درجہ ہے قرآن پاک بیان فرما رہا ہے، اسی طرح احادیث کے اندر بھی درجہ بندی ہے۔ بلکہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صحابی سے مثلاً کوئی اگر خطا ہو گئی، غلطی ہوئی، تو حضور حوالہ کیا دے رہے ہیں؟ ممن شہید بدرن، یہ وہ صحابی ہیں جو بدری ہیں، باقیوں کو یاد کروا رہے ہیں کہ بدر کے صحابہ کا بہت اونچا درجہ ہے۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوالہ دے رہے ہیں ممن بایا تحت شجرہ، کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی، بیعت رضوان، یہ وہ صحابہ میں سے ہیں، یعنی جن کا درجہ باقیوں سے بڑا ہے، کہ جو وہاں پر نہیں تھے ان کا وہ درجہ نہیں، اور جو موجود تھے ان کا یہ درجہ ہے۔ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درجہ بندی فرما رہے ہیں، تو یہ نصوص سے ثابت ہے۔ اسی طرح اہل بیت کے اندر بھی درجہ بندی ہے، کیونکہ اہل بیت جیسے ایک بندے کا گھرانہ ہوتا ہے نا، ہم خود بھی، ہمارے بھی اہل بیت ہیں، ہمارا بھی ایک گھرانہ ہے، ہر ایک سے مختلف تعلق ہے، والدین ہیں ان سے بھی ہمارا تعلق ہے، وہ اور درجے کا ہے، بیوی بچے ہیں ان کے ساتھ اور درجے کے، بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ اور درجے کے، پھر اس کے بعد بندے کا آگے سلسلہ ہوتا ہے، جو سسرالی رشتہ دار ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں، جو سسرال والے ہیں وہ بھی اہل بیت میں آتے ہیں، داماد ہیں وہ بھی اہل بیت میں آتے ہیں۔ یہ بڑا ایک وسیع مفہوم ہے اہل بیت کا، یہاں بھی درجہ بندی فرمائی ہے۔ بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھانجے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ایک مرتبہ پوچھنے لگے، حضرت عائشہ سے پوچھنے لگے کہ اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ اب یہ اس دور کی باتیں کہ جب آپس میں تھوڑے بہت اختلافات بھی تھے کہ اہل بیت میں حضور کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت علی۔ اب حضرت عروہ بن زبیر بھانجے ہیں، انہوں نے خالہ جان سے کہا کہ پھر آپ حضرت علی کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ ایک موقع ایسا بھی آیا قصاص عثمان کے بارے میں اختلاف ہو گیا، اس موقع پر پوچھا جا رہا ہے اس کے بعد کیا حالات ہیں، اختلاف کے بعد کے کہ پھر آپ سامنے کھڑی ہو گئی، تو انہوں نے آگے کیا تقدیر کیا کہہ سکتے ہیں، یعنی قصداً کوئی معاملہ نہیں تھا، ان کے فضائل مسلم ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن پھر بھی تقدیر نے لا کھڑا کیا، یعنی ارادتاً نہیں ہوگا، سہواً غلط فہمیوں کی وجہ سے ہو گیا۔ اختلاف بھی، احترام بھی۔ اسی طرح ایک بندہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کوئی مسئلہ پوچھا، تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ حضرت علی سے پوچھ لو، وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، زیادہ علم والے ہیں۔ تو وہ آگے سے بڑا تعجب کرنے لگا کہ جو آپس میں اختلاف بھی چل رہا تھا، تو اس نے کہا علی، تعجب سے کہا۔ حضرت امیر معاویہ کہہ رہے ہیں ہاں چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے رفیق ہیں، جتنا رفاقت کا عرصہ ان کو ملا ہے مجھے تو نہیں ملا۔ حضرت علی تو شروع سے ہی مان لے آئے، حضرت امیر معاویہ تو بہت بعد میں جا کے ایمان لے کر آئے، تو وہ فرما رہے ہیں کہ جتنا رفاقت کا عرصہ ان کو ملا ہے مجھے تو نہیں ملا، وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اختلاف کے باوجود احترام دیکھیں، یہ اختلاف کے وقت کی باتیں، وہ ایک ہی نقشہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ایک معاملہ ایسا ہو گیا نا صحابہ میں، وہ قصاص عثمان پر مختلف موقف سامنے آ گئے، مختلف طبقے بن گئے، بٹ گئے، کوئی کہتے ہیں ایسے ہونا چاہیے، کوئی کہتے ہیں ایسے ہونا چاہیے، یہ ہو جاتا ہے، رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں جو قیدی آئے تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش کرنا ہے، کیا کرنا ہے، رائے کا اختلاف ہو گیا، حضور نے فیصلہ فرما دیا، اگرچہ دوسروں کی بات صحیح تھی لیکن ہو گیا فیصلہ، یہ رائے کا اختلاف تو ہونا تھا، ہو گیا۔
اسی طرح ایک موقع پر ایک بندے نے پوچھا، حضرت علی سے مسئلہ پوچھا، کوئی گھریلو مسئلہ تھا، حضرت علی سے مسئلہ پوچھا تو حضرت علی فرما رہے ہیں کہ عائشہ سے پوچھو، گھر کے مسئلے وہ زیادہ جانتی ہیں، گھر کے مسئلے وہ زیادہ جانتی ہیں۔ ایک بندے نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے موزوں پر مسح کرنے کا مسئلہ پوچھا، موزوں پر مسح کرنا سفر کے اندر کس طرح کا مسئلہ تھا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ علی سے پوچھو، وہ حضور کے ساتھ سفر میں رہتے ہیں، ان سے پوچھو جا کر۔ یہ بھی ایک نقشہ ہے بھائی، ایک طرف تو دکھا دی جاتی ہے، یہ دوسری طرف ہے کہ اختلاف کے ساتھ احترام کس درجے کا صحابہ کرام کا، آپس میں احترام کا تعلق ہے، اختلاف بھی ہے احترام بھی ہے، ایک دوسرے کے درجے کو مانتے بھی ہیں۔ صحابہ کرام کا اپنا درجہ، اہل بیت کا اپنا درجہ، صحابہ کرام کے اندر درجہ بندی، اہل بیت کے اندر درجہ بندی۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج سے محبت فرما رہے ہیں، دامادوں سے محبت فرما رہے ہیں، بچوں سے محبت فرما رہے ہیں، ہر ایک اپنا درجہ ہے۔ بچوں سے محبت فرمائی وہ بچوں کے ساتھ ہے، دامادوں سے محبت فرمائی وہ اپنی جگہ پہ، ازواج سے محبت فرما رہے ہیں، اپنی بیٹیوں سے محبت فرما رہے ہیں۔ اب یہ تھوڑی کہ ایک سے محبت کی تو دوسرے کا انکار کر دیں۔ ایک موقع پر گھر والے سب بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں کہ ایک ہار آیا، کہیں سے ایک ہار آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ ہار میں اس کے گلے میں پہناؤں گا جو گردن مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے تو فکر لاحق ہو گئی کہ آج کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا میں اس کے گلے میں پہناؤں گا جو گلا، جو گردن مجھ سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ بنت زینب کے گلے میں پہنایا، یہ سب سے بڑی نواسی ہیں، ہر زینب کی بیٹی ہیں۔ جیسے بخاری شریف میں ایک جگہ آتا ہے نا، یہ روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک بچی تھی تو ان کو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر نماز پڑھی۔ جیسے بچے ہوتے ہیں بعض اوقات لپٹ جاتے ہیں، رکوع میں جانا ہے، سجدے میں جانا ہے، پھر وہ تنگ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ تو ایک موقع پر حضرت امامہ یہ اس طرح لپٹی ہوئی تھی، ایک موقع آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے کہ اٹھانا پڑ گیا، وہ حامل امامہ بنت زینب، کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں اس حال میں کہ امامہ بنت زینب کو اٹھایا ہوا ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو جس طرح دیگر بچے ہیں اس طرح یہ بھی ہیں، اور بیٹی ہیں تو یہ بھی بیٹی ہیں۔ ہر زینب آپ علیہ السلام کی بیٹی ہیں، ہر رقیہ، ام کلثوم، ہر فاطمہ یہ آپ علیہ السلام کی بیٹی ہیں، ہر ابو العاص داماد ہیں، ہر عثمان غنی داماد ہیں، ہر علی داماد ہیں، ہر ایک کا اپنا درجہ ہے۔ ایسا یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ ایک کو مانے دوسرے کا انکار ہی کر دیں۔ اگر خدا نے خواستہ ایسا کیا تو یہ ہمارے ایمان میں کمی کی علامت ہے۔ اب جس طرح دیگر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے بارے میں فضائل ہیں، ان بچوں کے فضائل بھی ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ احادیث میں بھی آتا ہے، اکٹھا بھی آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام جا رہے تھے اور میں بھی ساتھ تھا کہ آپ علیہ السلام جب حضرت فاطمہ کے مکان پر پہنچے تو دستک دی اور کہا کہ بچے کو بھیج دو، بیٹے کو بھیج دو، حسن کو بھیج دو۔ تو تھوڑی سی دیر لگ گئی، جیسے ہوتا ہے کہ پتہ ہے کہ نانا بلا رہے ہیں، ساتھ لے کر جانا ہے کہیں، تو انہوں نے تھوڑی دیر لگا دی، جیسے بچوں کو تھوڑا منہ وغیرہ دھو کے اور تیار کر کے بھیجتے ہیں۔ تو حضور کھڑے رہے، جیسے ہی وہ باہر ہے، چھوٹے بچے ہیں، 3-4 سال کے بچے ہیں، جیسے ہی باہر آئے تو آپ علیہ السلام بیٹھ گئے اور باہیں پھیلا لی، ایسے باہیں پھیلا لی، وہ حضرت حسن نے بھی ایسے باہیں پھیلا لی اور جیسے ہی سینے سے لگا لیا، اور حضور نے فرمایا اللہم احبہ، اللہم احبہ، یا اللہ اس سے آپ محبت فرمائیے، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اور جو اس سے محبت کرے آپ اس بندے سے محبت فرمائیے۔ حضرت حسین کے بارے میں یہی الفاظ آتے ہیں کہ یا اللہ آپ ان سے محبت فرمائیے، جو حسن حسین سے محبت کرے آپ ان سے بھی محبت فرمائیے۔ اگر ہم حسنین کریمین سے محبت رکھیں گے، حضور کی دعا ہمارے حق میں ہے کہ یا اللہ ان سے بھی محبت کیجیے، یہ میرے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ کسی کے بچوں سے بغض رکھنا یہ اس شخصیت سے بغض رکھنا ہے۔ اہل بیت کے کسی فرد سے بغض رکھنا یہ تو ان کو نسبت حضور کی حاصل ہے۔ اہل بیت کس کے اہل بیت؟ میرے آپ کے نہیں، حضور کے اہل بیت۔
تو یہ تو ان کی آپس میں ہے۔ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے کس قدر اوصاف کے حامل ہے، احادیث میں کتنے فضائل آتے ہیں۔ سب سے نمایاں کارنامہ ان کا کیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، ان ھذا سیدی، یہ میرا بیٹا چودھری ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ اللہ تعالیٰ اس سے اتنا بڑا کام لیں گے کہ دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کروائیں گے۔ یہ پیشن گوئی تھی آپ علیہ السلام کی، اور یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ پوری تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ ہر عثمان غنی کے معاملے پر جو قصاص عثمان کے بارے میں 3-4 سال آپس میں اختلافات رہے، 3-4 سال یہ اختلافات کا زمانہ رہا، پھر حضرت حسن نے صلح کر لی حضرت امیر معاویہ سے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو 20 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حکومت کی، اور کس قدر اسلام دور دور تک پھیل گیا۔ وہ جو حضور نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرا بیٹا حسن یہ سردار ہے، دو مسلمان جماعتیں، یہ لڑائی کے بعد صلح ہوئی ہے۔ اب لڑائی کی وجہ سے کسی کو کافر کا نلیاذ باللہ، حضور تو کہہ رہے ہیں مسلمان جماعتیں، اور صلح کروائے گا میرا بیٹا، اور صلح کروائی انہوں نے۔ سب سے نمایاں کارنامہ ان کا یہ ہے۔ تو جس طرح صحابہ کرام سے محبت، اسی طرح اہل بیت سے محبت، جس طرح صحابہ کرام کے اندر درجہ بندی ہے، طبقے ہیں، اسی طرح اہل بیت میں بھی طبقے ہیں، ان میں بھی درجہ بندی۔ کسی کی شان اس طرح سے بیان کرنا کہ دوسرے کی تنقیص لازم آئے، اس پر تنقید لازم آئے، یہ بالکل جائز نہیں، ناجائز اور حرام ہے۔ بلکہ طبرانی شریف کی ایک روایت ہے، حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی اہل بیت کے گھرانے میں سے امام زین العابدین، ان سے کسی بندے نے مسئلہ پوچھا۔ اب مسئلہ روایت میں نہیں ہے کیا تھا، پوچھا مسئلہ پوچھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ اب جو اس بندے کا انداز تھا نا، وہ انداز صحیح نہیں تھا۔ اب امام زین العابدین نے کہا مسئلہ تو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے تم اپنا تعارف کرواؤ کہ تمہارا تعلق کس سے ہے۔ مسلمانوں کے 3 طبقے ہیں، ایک مہاجرین، کیا تم مہاجرین میں سے ہو؟ اللہ ملہ بہت بات کا بندہ، وہ تو امام زین العابدین بھی صحابی تو نہیں ہے، بہت بات کی ہیں یہ لوگ، تو وہ بندہ تو اور بھی بات کا ہوگا۔ تو حضرت اصلاح فرما رہے ہیں، اب اس نے کیا جو انداز اختیار کیا حضرت عثمان غنی کے بارے میں، جو سوال پوچھا تھا، انہوں نے کہا سوال چھوڑو، پہلے اپنا تعارف کرواؤ، تم کون ہو؟ مہاجرین میں سے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا انصار میں سے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت فرمایا کہ ایک تیسرا درجہ مسلمانوں کا کہ مہاجرین انصار کے علاوہ جو باقی مسلمان ہیں، قیامت تک کے مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا، مہاجرین انصار کے علاوہ، صحابہ کرام کے علاوہ سارے مسلمان جتنے قیامت تک آئیں گے، ایک طبقہ شمار کیا ہے۔ قرآن پاک نے خود اس کا ذکر کیا جس میں ہم بھی شامل ہیں، انشاءاللہ ہم بھی شامل ہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ والذین یقولون من بعد، کہ یہ صحابہ کرام کے بعد جو لوگ آئیں گے نا، جو مسلمان ہوں گے، وہ کیا دعا کریں گے؟ کیا دعا کریں گے؟ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقوا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ یہ علامت کیا قرار دی قرآن پاک نے؟ تیسرا درجہ ان مسلمانوں کا ہے، ایک تو مہاجرین، دوسرے انصار، تیسرا درجہ ان مسلمانوں کا قیامت تک کے لیے ہے جو اپنے بڑوں کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے جو بڑے گزرے صحابہ کرام اسلاف، یا اللہ ہمارے سینے ان کے بارے میں کینہ سے پاک رکھنا۔ یہ دعا کر رہے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تیسرا طبقہ ان مسلمانوں کا ہے، ان ایمان والوں کا ہے کہ جن کے سینے صحابہ کے کینے سے، صحابہ کے بغض سے خالی ہیں۔ اور تم اس انداز سے جو سوال کر رہے ہو، تم نے خود اقرار کیا کہ 2 درجوں سے، 2 طبقوں سے میرا تعلق نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ تیسرے حضرت امام زین العابدین کہہ رہے ہیں کہ میں بتاتا ہوں تیسرے طبقے سے بھی تیرا تعلق نہیں ہے، مسلمانوں سے بھی تیرا تعلق نہیں ہے۔ تو اس انداز سے ذکر کر رہا ہے کہ عثمان غنی کی تنقیص لازم آ رہی ہے،
تو تنقید مسئلہ نہیں پوچھنا چاہ رہا، تو تنقید کرنا چاہ رہا ہے۔ آج بھی ایسا دیکھیں مشاجرات صحابہ بڑا ایک نازک پہلو ہے، اس وجہ سے پوری امت کا اس پر اتفاق ہے اس موضوع کو نہ چھیڑا جائے۔ صحابہ کرام کے بارے میں سوالات اس طرح سے کرنا کہ جی میں تحقیق کر رہا ہوں، تحقیق کے لیے یہی کام رہ گیا، تحقیق کے لیے یہی کام رہ گیا کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی پر تنقید آ گئی تو ایمان کی خیر منائیں۔ یہ امام زین العابدین کی روایت، ان کی حدیث سنا رہا ہوں بھائی، کہ جن کے بارے میں آپس میں جن کا اختلاف ہوا ان کا آپس میں اس قدر احترام تھا، وہ اتنا احترام کرتے تھے، وہ ہر ایک کے درجے کا لحاظ رکھتے تھے۔ اہل بیت ہیں تو صحابہ کرام کے درجے کا لحاظ رکھ رہے ہیں، صحابہ کرام ہیں تو وہ اہل بیت کی نسبت کا لحاظ رکھ رہے ہیں۔ تو یہ دونوں سے محبت رکھنا، دونوں کے درجے کا لحاظ رکھنا، یہ ایمان کامل کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں حضرات، دونوں طبقوں سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔